اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ ثم أتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ جو 3 سوالات تھے کہ روح کون ہے، اصحاب کہف کون ہیں، اور ذوالقرنین، تو یہ تیسرے سوال کا جواب ہو رہا ہے۔ مدینہ کے یہودیوں نے مکہ کے مشرکوں کے سوال پر بتلایا تھا کہ 3 سوال کرو، ان کے جواب اگر دیتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے صحیح جواب نہیں دیتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو تیسرا سوال یہ ہے ذوالقرنین کے بارے میں، پھر اسی میں یاجوج ماجوج کی بات آئے گی، یہ اور کہاں تک ان کی حکومت تھی، یہ تینوں بات 83 کے ذیل میں ہو چکی تھی۔ ذوالقرنین ایک ایماندار عادل بادشاہ تھے، اور 4 بڑے لوگوں کو جو پوری دنیا میں حکومت ملی ان میں سے ایک تھے۔ 4 میں 2 مسلمان 2 کافر تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے حضرت یہ ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان تھے، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر کو پوری دنیا میں بڑی حکومتیں ملی تھی۔ ذوالقرنین یہ بخت نصر کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی، چونکہ انہوں نے بخت نصر کی حکومت کے مظالم سے بنی اسرائیل کو رہائی دلائی تھی، اس لیے بنی اسرائیل ان کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اور یہودیوں کے صحیفوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتلایا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، کہ ہم نے تم پر سخت پکڑ والے لوگوں کو بھیجا تو تمہارے گھروں میں گھس پڑے۔ فلسطین میں یہودیوں پر بخت نصر نے بابل سے آ کر کے حملہ کیا اور گھروں میں گھس پڑے، گھروں کو تباہ کر دیا، جس میں 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا
اور بعض روایت میں 40,000 کو قتل کیا، 1,00,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہکا کر بابل لے گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں بتلایا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے لوٹا دیا تمہارے غلبہ کو ان پر، کہ پھر بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو کن کے ذریعے غلبہ عطا فرمایا؟ یہی حضرت ذوالقرنین کے ذریعے سے غلبہ عطا فرمایا۔ دیکھیے ایک ہی قوم ہے، اس طرح حالات 70,000 اس زمانے میں قتل ہو گئے، اور 1,00,000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہو کر کے پیدل بابل تک لے جائے گئے۔ کتنا بے سہارا ہو گئے تھے، کس طرح سے جڑوں سے اکھڑ چکے تھے، لیکن اللہ کی مدد آئی، اور پھر حضرت ذوالقرنین کے ذریعے سے ان کو پھر فتح نصیب ہوئی، اور بخت نصر کو تہبالہ کر دیا، وہاں سے سارے قیدیوں کو پھر فلسطین میں واپس لائے، اور مسجد اقصیٰ کو جو ویران کر دیا تھا نئے سرے سے آباد کر دیا۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، کسی بھی طرح سے بڑی مصیبت آ جائے تو اللہ کے رحمت سے امید رکھنا چاہیے، اور فتوحات کے راستے تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ تو ان کو ذوالقرنین واپس لے کر کے آیا تھا اور فتح دلائی تھی، اور جو غالب ہوئے تھے جنہوں نے تہبالہ کیا تھا ان کو شکست دے۔ اس لیے یہ سوال ان لوگوں نے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے کہنے پر۔ تو یہ تیسرا سوال ہے، اور تیسرے سوال کا جواب چل رہا ہے کہ کون ہے، کس طرح سے سب باتیں گزشتہ ہفتے آ چکی تھیں۔ یہ تفصیل سے پڑھنا تو مولانا حفظ الرحمان صاحب کی کتاب ہے قصص القرآن، اس میں ذوالقرنین کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھ رکھا ہے، انہوں نے ریفرل بک ہے، اس لیے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ کہا، سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہ ذوالقرنین کے بارے میں کے بعض احوال میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یعنی پوری تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ہر چیز کا سبب، وآتیناہ من کل شیء سببا، ہر چیز سے سبب دیا تھا۔ سبب کہتے ہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں ان کو سبب کہتے ہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہو، راستہ آپ کو مل گیا، وہ بھی ایک سبب ہے۔ آپ کو گاڑی مل گئی، وہ ایک سبب ہے۔ آپ کو علم کی ضرورت ہے، وہ مل گیا آپ کو، تو ایک سبب ہے۔ جتنی بھی چیزیں، چونکہ بہت ہی یہ حاکم تھے تو حکومت قائم کرنے کے لیے، نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ ان کو دے رکھا تھا، علم بھی دے رکھا تھا، انتظامی اصول و ضوابط بھی دے رکھے تھے، وسائل اور اسباب بھی دے رکھے تھے، فوج، ڈیفینس اور دنیا بھر چیز سب دے رکھا تھا ہم نے ان کو۔ تو اس سبب کو استعمال کیا انہوں نے، اس سبب کو استعمال کر کے دنیا کے خطے سے دوسرے خطے کی طرف چل پڑے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے اپنے سفر کی شروعات کی، پچھم کی طرف شروعات کی ہے، فاتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے پچھم طرف، پہلا سفر ان کا پچھم طرف ہوا جہاں سورج ڈوبتا ہے، مطلب یہ کہ آگے آبادی نہیں تھی، سمندر اور دریا تھا، تو وہاں پہنچ گئے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد نظر دوڑاتے ہیں تو دریا سا نیچے ہے، اوپر سورج ہے۔ اب سورج ڈوبے گا تو جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک دکھائی پڑے گا، اس پر سورج ڈوبتا دکھائی نہیں پڑے گا۔ ایسا دیکھنے میں محسوس ہوگا کہ سورج دریا میں ڈوب رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ سورج دریا میں ڈوبتا ہوا دکھائی پڑا ان کو۔ فی عین حمیۃ، حمیہ کہتے ہیں دلدل کیچڑ کو، عین کہتے ہیں چشمے کو، پانی کو۔ دلدل کیچڑ والے پانی میں سورج ڈوب رہا تھا۔ سننے میں اور دیکھنے میں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ تو سمجھ میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں سورج ڈوب رہا ہے تو بتلایا کہ وہاں سورج ڈوب رہا ہے۔ پہلی بات ہم منہ سے بولتے سورج ڈوب رہا ہے، کبھی بھی سورج کہیں ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہو گے کہ قرآن نے ایسا کہتے سورج ڈوبتا ہوا غلط کہا، تو جو ہم منہ سے بولتے ہیں سن رائزنگ اور سن سیٹ، یہ بھی غلط بولتے ہیں۔ اب بولنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ سمجھ میں آ جائے، دیکھنے میں لگتا ہے ڈوبتا ہوا اس لیے ہم بولتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورج ڈوبتا ہوا وہاں دکھائی پڑتا تھا دریا میں، اس مقام پہ نہیں، اس کے بعد آبادی نہیں تھی۔ اب وہاں جب پہنچے سورج جہاں ڈوب رہا آخری سرے پہ، تو وہاں ایک قوم پایا، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو وہاں ایک قوم ملی، اس سیاہ چشمے کے پاس ایک قوم، ایک بستے اور آبادی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے منکر تھے، کافر تھے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے مقابلہ بھی کیا، تبھی تو فوج لے کے جانا پڑا اور انتظام کے ساتھ جانا پڑا۔ اب جو مقابلہ کرے اور عداوت پہ آمادہ ہو، مخالفت پہ آمادہ ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات جنگ ہوگی، جنگ میں مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو ان کے بارے میں حکم دیا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا،
یا تو تم ان لوگوں کو سزا دو کیونکہ انہوں نے انکار کیا، بغاوت کی، سرکشی کی، مقابلہ کیا، مقابلہ کرنے والوں کو سزا دی جا سکتی ہے، یا پھر ایسا کرو کہ ان کے ساتھ تم بھلائی اور احسان کا معاملہ کرو، دونوں تم کو اختیار ہے۔ تو ذوالقرنین نے یہ کیا کہ بھلائی کا معاملہ اختیار کیا، قتل کا سزا دینے کا معاملہ نہیں اختیار کیا۔ یہی سنت ہے اور شریعت کا یہی مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرتے وقت جب صحابہ کرام مکہ کے اندر انٹری کر رہے تھے پوری شان و شوکت اور فوجی قوت و جلالت کے ساتھ، تو بعض صحابہ جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا اور بے تحاشا ان پر ظلم و جارحیت ہوئی تھی، اس ظلم کو یاد کر کے پکارنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، خون خرابے کا دن ہے، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا تھا آج ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کے دن ہے، معافی کا دن ہے، درگزر کا دن ہے۔ تو اسلام کا یہ مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے جنگ کی ہے، آپ سے عداوت کی ہے، دشمنی کی ہے، اللہ کا انکار کہ اللہ کے باغی ہیں، تم چاہو تو ان کو سزا دے سکتے اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ دوسرا پہلو اختیار کیا، یعنی بھلائی کا معاملہ کیا، نرمی کا معاملہ کیا، سلوک کا معاملہ کیا، اور کہا کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا، بغاوت کرے گا، سرکشی کرے گا، مقابل پہ آئے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، مقابل پہ نہیں ہے، نافرمانی نہیں کی، بغاوت نہیں کی تو اس کو سزا نہیں ملے گی، اور جس نے بغاوت کی سزا ملے گی دنیا میں اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی۔ ثم يرد الى ربه، پھر پروردگار کے پاس بھیجا جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا، سخت ترین سزا اللہ کے یہاں بھی آخرت میں بھی ملے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بغاوت نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، اطاعت کر لے اور ایمان قبول کر لے۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اس کے لیے اعلان کر دیا، جو ایمان لائے، نیک عمل کرے تو اس کو بہترین بدلہ ملے گا اور ہم اس کے لیے کام میں آسانی کا حکم دیں گے، اس کے بہت ساری سہولیات ہم عطا کریں گے۔ یہ ذوالقرنین نے اعلان کیا۔ ایک بات یہاں اور آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یعنی یہ براہ راست اللہ تعالیٰ ذوالقرنین سے بات کر رہے ہیں، تو یہ بات کا طریقہ جو ہوتا ہے نبی سے ہوتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن جب نبیوں کا ذکر چلتا ہے، لسٹ پڑھتے ہیں تو وہاں نام نہیں آتا، مطلب ہے کہ نبی نہیں تھے، پھر بھی یہ بات کہی گئی۔ تو مفسرین وہاں لکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نبی تھے، ان نبی پر اللہ نے وحی نازل کی کہ ذوالقرنین کو ایسا کہو کہ پبلک میں یہ اعلان کر دیں جہاں جس علاقے کو فتح کیا ہے، جنہوں نے مقابلہ کیا ہے، کہ اگر ایمان لاتے ہو، جنگ نہیں کرتے ہو، نافرمانی نہیں کرتے تو ہم یہ سہولیات دیں گے، آسانیاں دیں گے، اگر بغاوت کرتے ہو، نافرمانی کرتے تو سزائیں دیں گے اور آخر میں تم کو سزا ملے گی۔ ان نبی کو اللہ نے وحی کی، ان نبی نے حضرت ذوالقرنین کو کہا۔ اس سے ایک اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے اہل علم لوگ ہوتے ہیں، اہل علم ہیں، رتبے کا مالک ہیں، ان کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو کچھ ذمہ داری دے دی جاتی ہے، تو دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کی ذمہ داری کیوں دے دی گئی، یہ بڑے کی توہین ہے۔ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بڑے کی توہین نہیں ہوتی ہے، جو جس میدان میں ماہر ہے اس کو وہ کام دیا جائے، پرفیکٹ ہو جس لائن میں اس کو وہ کام دیا جائے، یہ بڑے کی توہین نہیں ہے۔ مثلا سیقول سورہ بقرہ میں طالوت و جالوت کی بات آتی ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام نبی موجود ہیں، نبی ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو بادشاہ بنایا، پھر اس بادشاہ کی رہبری میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے جنگ کی، مقابلہ کیا کفار سے، نبی کے ہوتے دوسرا کو بادشاہ بنایا گیا۔ وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ پولیٹکس میں، سیاست کے علم میں، میدان میں دوسرا ماہر ہوتا ہے تو دوسرا کام کر سکتا ہے، اس کے ساتھ میں نبی رہیں گے، نبی رہنمائی کریں گے، تو وہ نبی کی توہین نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ علماء ہیں، بہت جانکار ہیں، لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا دیا جاتا ہے، تو بہت سے موقع پر ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے ہوتے ہوئے اس کو امیر بنا دیا، تو یہ کوئی غلط نہیں، سنت کے خلاف نہیں، شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، وہ آدمی زیادہ جانتا ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس تعلق سے دوسرا مسئلہ، دوسرا حکم بتانا چاہتا ہوں۔ مسجدوں کا صدر بہت سے لوگ عالم کو بننے کے لیے بولتے ہیں کہ عالم مسجد کا صدر بن جائے، میرا موقف یہ ہے کہ صدر ایک انتظامی کام کے لیے ہوتا ہے، تو جو انتظام میں ماہر ہو وہ بنے صدر،
عالم کا کام ممبر ہے، مصلی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، دعوت و تبلیغ کے کام ہیں۔ عالم کا کام یہ تعمیرات کرائے، بجلی کے تار لگائے، اینٹ اکٹھا کرے اور تعمیر کا کام دیکھے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اس لیے صدر کا مطلب انتظام میں ماہر، تو وہاں عالم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غیر عالم صدر مسجدوں کا ہے تو اماموں کی، عالموں کی توہین نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ اب جاہل لوگ صدر بننے لگے ہیں، عالم پر حاکم بننے لگے۔ کیسے حاکم بن گئے؟ تو خادم ہے، آپ کی تنخواہ لا کے دیتا ہے، بجلی کا انتظام کرتا ہے، اینٹ کا انتظام کرتا ہے، ساری سہولیات فراہم کرتا ہے، خادم ہے آپ کا۔ وہ کہنے کے لیے صدر ہے کہ انتظام کے لحاظ سے صدر ہے، آپ کا صدر نہیں ہے، تو وہ صدر بننے میں عالم کی توہین نہیں ہے۔ میں نے کتاب میں لکھی اپنے، کسی مسجد کا صدر عالم کو نہیں بنانا چاہیے، ہمیشہ غیر عالم کا صدر بنانا چاہیے۔ اگر عالم صدر ہو جائے گا تو عالم کا مقام ممبر ہے، مصلی ہے، وہ ممبر مصلی پہ آنا چاہے گا اور دوسرا کام نہیں دیکھ پائے گا۔ اب چونکہ خود ہی صدر ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، تو ممبر مصلی کا کام بھی صحیح نہیں سنبھالے گا۔ اگر کوئی عالم مسجد کا صدر بن جائے، ممبر مصلی دونوں چیز سنبھال لے، تو اس کو جامع مسجد دلی بھی مل جائے، پھر بھی دین کی دعوت کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے وہ۔ آپ جا کے جامع مسجد دلی میں دیکھ لیجیے، میں نے دیکھا وہاں دلی میں لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لائن میں لگے رہتے، ان کو بھگا دیا جاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھایا جاتا ہے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب بھی صدر ہیں، امام صاحب بھی امام ہیں، امام صاحب بھی عالم ہیں، کوئی دباؤ ان کے اوپر نہیں ہے۔ تو مسجدوں کا صدر عالم کو نہیں ہونا چاہیے، غیر عالم کو ہونا چاہیے، عالم کو امام ہونا چاہیے، مصلی پہ عالم کو امام ہونا چاہیے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ دنیا کے فاتح ہیں، ان کے ساتھ نبی موجود ہیں، لیکن نبی کے ہاں توہین نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی موجود ہیں، ان کے ساتھ بادشاہ طالوت موجود ہیں، طالوت کے ساتھ سمائیت میں جنگ ہوتی ہے، نبی کو توہین ہوا نہیں ہے۔ جس میں جو ماہر ہو اس پرفیکٹ پرسن کو کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت کے امیر بھی مسجدوں کے صدر نہ ہو۔ تبلیغی جماعت کا دائرہ عمل 6 نمبر کے اندر، اختلافات نہیں ہیں، معاملات نہیں کسی سے۔ وہاں جب تبلیغی جماعت کے صدر صاحب امیر بن جائیں گے تو عالم کا جو کام ہے وہ کام وہ نہیں کرنے دیں گے، صرف 6 نمبر کے دائرے میں کام کرنے کے لیے مجبور کریں گے۔ تب 6 نمبر کے دائرے میں کام کرنے سے کام بہت بڑھتا ہے اور کام پھیلتا ہے، دین کی عظمت پیدا ہوتی ہے، حدیث کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اگر عالم بھی 6 نمبر ہی کا کام کرنے لگے ممبر پر تو کیا ہوگا؟ گمراہی کے دروازے کھل جائیں گے۔ جتنے آج گمراہ ہو رہے ہیں، جماعت کے ساتھی جوا کے اڈوں سے، سٹہ کے مقام سے، شراب خانوں سے نکال کر کے لاتے ہیں، مسجد میں دین کی عظمت پیدا کرتے ہیں۔ مسجد میں لے آئے، مسجد میں لانے سے پہلے تو کوئی نہیں آتا ہے، لے آئے، اب دوسرے لوگ آتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ماتھے پہ ہاتھ باندھو، سر پہ ہاتھ باندھو نماز میں، گھوڑے کی طرح کھڑے ہو جاؤ، یہ باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس نے دین کی عظمت جماعت کی وجہ سے دل میں پیدا ہو گئی، اب عالم اس کو مسئلہ بتانے والا ہے نہیں، کیا ہوتا ہے وہ حدیث اس کے سامنے آئی تو ماتھے پہ ہاتھ باندھنے لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فوق السرہ، ناف کے اوپر ہاتھ باندھا، ناف کے اوپر ہی ہاتھ رہے گا، ماتھے پہ ہاتھ باندھ لے، حدیث میں ہے تو ماتھے پہ ہاتھ باندھ لے گا۔ تو یہ جو بے اعتدالی ہے اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا جو کام ہے، جس میں جو پرفیکٹ ہے وہ اس میں بنے، دوسرے کسی بڑے کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ جو جس کا دوسرا کام وہ دوسرا کام کرے۔ 2 باتیں ہم نے کی، کسی معاملے میں امیر کوئی بن رہا ہے، اس سے بڑا عالم کوئی مقدس آدمی موجود ہے اور یہ آدمی پرفیکٹ ہے، اگرچہ چھوٹا ہے تو اس کی اہمیت ہوگی شریعت میں، اس کی توہین نہیں ہوگی۔ مسجدوں کے صدر علماء نہ بنیں، مسجدوں کے صدر امیر لوگ نہ بنیں۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک سبب کے پیچھے لگے، پچھم چلے گئے، اب پورا بار ہیں فتح کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک قوم پایا انہوں نے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی پردے کی چیز نہیں تھی، یعنی کپڑا نہیں پہنتے تھے وہ، یا رہنے کے لیے مکان نہیں بناتے تھے، بالکل وحشی لوگ تھے، یہ بھی ایمان والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا، بتا دیا، پوچھ رہے تھے اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن ساری باتیں نہیں ذکر کی، اتنی باتیں بیان کی۔ اب اس کے بعد پھر شمال کی طرف چلے جہاں یاجوج ماجوج کی بات آتی ہے، وہ بات آئے گی 92 آیت نمبر کے بعد۔ قوم بھی کافر تھی تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ، یہی حکم دیا گیا کہ یا تو ان کو سزا دو یا تو ان کے ایمان میں آ جائیں تو ان کو سہولیات اور آسانیاں دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک، یہ واقعہ اسی طرح سے جن لوگوں نے سوال کیا تھا مزید تحقیق نہیں کی، جو ان کا سوال کا مقصد تھا آپ کی سچائی کا اور علم کا، وہ ان کو حاصل ہو گیا، اس لیے اس معاملے میں اور زیادہ تحقیق نہیں کرنا چاہیے۔
मुफस्सिरीन और तारीख़ नवीस हजरात मज़ीद तफसीलात करते हैं, वो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन उसका कोई ईमान और इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है और उसमें गलत हो जाए, इससे हो जाए तो ईमान में ख़राबी नहीं आएगी। फ़क़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा, और जो कुछ उनके पास था हमको उसकी पूरी खबर। जो अहम बात आई कि किसी मामले में कोई मुक़द्दस आदमी मौजूद है, ज़्यादा फजीलत वाला आदमी मौजूद है, लेकिन उस मामले में परफेक्ट नहीं है, तो दूसरा आदमी उसकी ज़िम्मेदारी संभाल सकता है, उस बड़े आदमी की तौहीन नहीं है। इस सिलसिले में हम लोगों से कोताही होती है और नासमझी होती है और खामखा की बातें चलती रहती हैं कि मस्जिदों के सदर जाहिल बन गए हैं, जमात में जाहिल अमीर हो गए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, इस्लामी मिजाज के ख़िलाफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने काफ़िले भेजते थे, आप देखिए उसमें बड़े बड़े सहाबा होते थे, सलाहियत में भी ज़्यादा होते थे, उम्र में भी ज़्यादा फिजरत वाले होते थे, बदरी सहाबा होते थे। गैर बदरी सहाबी, कम उम्र सहाबी अमीर बन जाया करते थे, वहाँ तौहीन नहीं होती है। आज के दौर में वैसी बातें करने लगे, ऐसे इख्तिलाफात बढ़ते हैं।